ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، زندگی میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ناگوار ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے کسی بھی ناگوار حالات میں، مشکل حالات میں ہمیں اللہ کی ناشکری، اللہ کے حکم سے بغاوت اور اللہ کے فرامین سے ہمیں بغاوت کرنا بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام کو دیکھیں، انبیاء کرام کو دیکھیں، چاہے حالات ان کے ساتھ جیسے بھی تھے، وہ رب کے حکم پہ راضی تھے، وہ رب کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بالاختصار بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو پہاڑ کے اوپر جا کر صرف اور صرف رب کی عبادتیں ہی کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے گئے۔ دن کا وقت تھا، جب ملاقات کرنے کے لیے گئے اس وقت وہ عبادت میں مشغول تھا اور ریاضات میں وہ مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں اور رات کے وقت پھر جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ عبادات میں، ریاضات میں وہ مشغول تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے اپنے اوپر رحم کرو اور اپنا خیال بھی کرو۔ اس عابد نے کہا، یا اللہ کے نبی، میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی لمحہ غفلت میں رہوں اور مجھے موت آ جائے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ رب کی عبادت کرتا رہوں اور رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کو کسی چیز کی آرزو ہے، کسی چیز کی تمنا ہے؟ اس عابد نے کہا، مجھے دولت کی چاہ نہیں ہے، مجھے دولت کی آرزو نہیں ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس رب سے یہ دعا کریں کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے صرف رب کی رضا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی، عابد کی گزارش کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، موسیٰ، اس عابد نے آپ کو کچھ کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالکل یا رب، تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا مطالبہ کیا۔ رب نے کہا، اے موسیٰ، جا کر ان کو کہہ دو کہ چاہے وہ جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنی بھی ریاضتیں کر لے، لیکن وہ بندہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عابد سے رب کا یہ کڑوا فیصلہ سنایا، رب کا یہ حکم سنایا، جس رب کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب اس بندے تک، اس عابد کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ تو جہنمی ہے، اس کے باوجود بھی، یہ کڑوا حکم آنے کے باوجود بھی، یہ مشکل حالات آنے کے باوجود بھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے، ہمت ہارتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے، رب کے حکم سے بغاوت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے، اگر رب راضی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، رب کی رضا پہ میں بھی راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زارو قطار رونے لگتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کو ان پر رحم آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم کرتا ہے، اے موسیٰ، جا کر ان کو میرا یہ حکم سنا دو کہ میں نے جہنمیوں کی لسٹ سے ان کا نام نکال کر میں نے جنتیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ میری رحمت نے اسے گھیر لیا۔ میرا کڑوا فیصلہ سننے کے باوجود بھی، میرا اتنا سخت جملہ سننے کے باوجود بھی، میرا یہ سخت حکم نامہ سننے کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوا، میرے حکم پر بغاوت نہیں کیا، میرے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد سے کہا، خوش ہو جاؤ، رب نے حکم فرمایا کہ تم اب جہنم میں نہیں بلکہ تم جنت میں جاؤ گے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ نے دیکھا کہ رب کے حکم پہ راضی ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں،
क्या फ़ायदे होते हैं आपने देखा। इतने कड़वे हुक्म आने के बावजूद भी, नागवार हुक्म आने के बावजूद भी उन्होंने इनकार नहीं किया, मायूस नहीं हुए, रब के हुक्म से बगावत नहीं किए। रब ने एक सख्त हुक्म को बदल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए एक आसान हुक्म, जन्नत का परवाना उनके लिए जारी कर दिया। जन्नती उनको साबित कर दिया, ये कह दिया कि वो जहन्नमी था लेकिन अब जन्नत में जाएगा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, कभी ऐसे हालात आते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी गाली देने लगते हैं, कहते हैं कि रब ने हम पर क्या सुतुम किया, क्या सितम किया, क्या जुल्म किया, नौज़ुबिल्लाह। जबकि ऐसा नहीं है। वाक़ई हकीकत में आप यकीन माने कि रब ने जो कुरान मजीद के अंदर फरमाया, असा अन तकरहु शय्यन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बु शय्यन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। आप नहीं जानते कि आपके लिए भला क्या है, बुरा क्या है, लेकिन रब ज़्यादा जानता है कि आपके लिए क्या भला है और क्या बुरा है, आपके हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को तेरे हुक्म पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। तू राज़ी है, हम सब राज़ी हैं परवरदिगार। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।